امید ہے آپ سبھی خوش و خرم ہوں گے۔ درجہ نیم میں آج ہمارا سبق ہے فیض امن فیض کی غزل نمبر 1، اور ہم غزل نمبر 1 پڑھنے جا رہے ہیں۔ غزل نمبر 1 اس طرح ہے: گلوں میں رنگ برے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ اور غزل کے اس مطلع میں فیض اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ وصل کا موسم آیا ہے، بہار کا موسم آ رہا ہے اور پھول کھل رہے ہیں، مگر تمہارے بغیر گلشن کا کاروبار رکا ہوا ہے، اس لیے تم جلدی آؤ۔ شعر نمبر 2 ہے: قفس اداس ہے یارو صبا سے کچھ تو کہو، کہیں تو بیر خدا آج ذکر یار چلے۔ اور مشکل الفاظ ہیں اس میں۔ قفس کہتے ہیں پنجرے کو، اور یہاں مراد قید خانہ ہے۔ صبا صبح کی ہوا کو کہتے ہیں۔ تو اس کی تشریح ہے، فیض فرماتے ہیں کہ قفس میں اداسی چھائی ہوئی ہے اور جینے کا مزہ نہیں آ رہا ہے۔ اے دوستو، محبوب کے ملک سے آنے والی ہوا سے کہو کہ وہ میرے یار کا ذکر کرے، تاکہ میرے پریشان دل کو اطمینان مل سکے۔ اور شعر نمبر 3 ہے: کبھی تو صبح تیرے کنج لب سے ہو آغاز، کبھی تو شب سر کاکل سے مشک بار چلے۔ اس میں مشکل الفاظ ہیں۔ کنج لب، کنج کے لفظی مطلب ہیں کونا، اور لب کہتے ہیں ہونٹ کو۔ یہ مرکب اضافی ہے، لیکن یہاں پر اس کے معنی ہیں، لفظی معنی اس کے بنتے ہیں ہونٹوں کا کونا یا ہونٹوں کا کنارہ، لیکن اصطلاحی طور پر یہ استعمال ہوتا ہے مسکراہٹ کے لیے۔ تو سر کاکل، شب ہو گئی رات، سر کاکل ہو گئے وہ سر کے بال جو آگے پیشانی سے لٹکتے ہیں، ان کو کاکل کہا جاتا ہے۔ تو اس کی تشریح ہے، فیض فرماتے ہیں کہ کاش کبھی ایسا بھی ہو کہ میری صبح کا آغاز محبوب کے مسکرانے سے ہو، یعنی جب آنکھ کھلے تو محبوب سامنے مسکرا رہا ہو، اور محبوب کے چہرے کے بالوں کی خوشبو سے رات بھی معطر ہو۔ اور شعر نمبر 4 ہے: بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب سہی، تمہارے نام پہ آئیں گے غم گسار چلے۔ اور اس میں شعر میں فیض فرماتے ہیں کہ بے شک میرا دل غریب ہی سہی، لیکن درد کا رشتہ سب سے بڑا ہے، تمہارے نام پر غم خوار اور ہمدرد کھینچے ہوئے چلے آئیں گے۔ جہاں محبوب کا نام لیا جائے وہاں اس کے ہمدرد بلا روک ٹوک اور بلا خوف و خطر آئیں گے۔ شعر نمبر 5 ہے: جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں، ہمارے عشق تیری عاقبت سنوار چلے۔ شب ہجراں ہو گئی جدائی کی رات، عشق کہتے ہیں آنسوں کو، اور عاقبت ہو گئی آخر۔ تو فیض محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ ہم نے تیری جدائی میں جو رات گزاری وہ ہم جانتے ہیں کہ کتنی کٹن تھی، لیکن ہم جو روئے اور آنسو بہائے اس کی وجہ سے تمہاری عاقبت تو سنور گئی۔ اگلا شعر ہے: حضور یار ہوئی دفتر جنوں کی طلب، گرا میں لے کے گریباں کا تار تار چلے۔ تو فیض فرماتے ہیں کہ جب محبوب کے حضور میں جواب دہی کے لیے طلب کیا گیا اور دیوانگی کے ثبوت مانگے گئے، تو ہمارے پاس دیوانگی کی حالت میں چاک کیا ہوا اپنا گریبان تھا۔ ہم اسی پھٹے گریبان کے ٹکڑے لے کر محبوب کے پاس پہنچے تاکہ اپنی دیوانگی کا ثبوت پیش کر سکیں۔ اور 7واں شعر ہے: مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ تو فیض غزل کے مقطع میں خود سے مخاطب ہیں کہ زندگی کے راستے میں رکنے اور آرام لینے کے لیے کوئی مقام ملا ہی نہیں، ہم محبوب کی گلی سے نکلے تو فوراً سولی کی جانب چل پڑے، گویا زندگی میں ہمیں اطمینان کی سانس لینا نصیب نہ ہو سکی۔
یہ ہماری غزل نمبر 1 فیض مند فیض کی مکمل ہو گئی. والسلام، خدا حافظ.